مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور شکر گزاریوں کے نذرانوں کے ساتھ اپنے باپ کی پاک حضوری میں آئیں، کیونکہ وہ پاک ہے۔ ہم شکر کرتے ہیں باپ کی ہر ایک رحمت کے لیے، اس کے بڑے فضل کے لیے، اس کی بڑی محبت کے لیے کہ وہ ہمیں سنبھالے رکھتے ہیں۔ خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو کہ انہوں نے ہمیں اچھی اچھی چیزوں سے سیر کیا اور ہمیشہ اپنا شفقت کا ہاتھ ہم پر بنائے رکھا۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ اسی طرح ہم نے کل جب دیکھا کہ ہمارا خدا کلام مقدس میں تھا کہ جو برائی کرتا ہے وہ برائی کا بدلہ پائے گا، جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند نے سزا دی، مریم کو سزا ملتی ہے، گنتی اس کا 12واں باب اس کی پہلی آیات میں ہم دیکھیں کہ موسیٰ نے ایک کوشی عورت سے جب بیاہ کر لیا تھا تو اس کوشی عورت کے سبب سے موسیٰ نے جب بیاہ کیا، مریم اور ہارون جو تھے وہ باتیں کرنے لگے اور خود موسیٰ کی برائی کرنے لگے۔ اس پر خداوند نے، اگر ہم اس گنتی 12:2-4 سے دیکھیں کہ جب وہ کہنے لگے کہ کیا خداوند نے فقط موسیٰ ہی سے باتیں کی ہیں، کیونکہ خداوند موسیٰ سے روبرو باتیں کرتے تھے اور لوگوں کو پتہ تھا۔ لوگ پہلے کہتے تھے موسیٰ کو کہ صرف تو ہی جایا کر خدا کی حضوری میں، کیونکہ وہ ڈرتے تھے خدا کے غضب سے، تو وہ موسیٰ ہی جاتا تھا۔ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 10 حکم بھی موسیٰ کے ذریعے سے دنیا میں دیے گئے اور موسیٰ ہی 10 حکم لینے گئے۔ تو پھر اسی طرح جب اس کے خلاف، موسیٰ کے خلاف جو ہارون اور مریم باتیں کرتے ہیں تو خدا کس طرح انہیں سزا دیتا ہے۔ خدا باپ کہتا ہے کہ میرے موسیٰ کے ذریعے جو حلیم آدمی ہے اس خاندان میں، مطلب خدا کے اس وقت جو لوگ تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، تو اور خداوند نے اسے سزا دی۔ خداوند کو پسند نہیں آیا اور موسیٰ اور ہارون اور مریم سے کہا کہ تم تینوں نکل کر خیمہ التجا کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ سو وہ نکلے اور وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے کیا کیا، اور خداوند نے ابر کے ستون میں ہو کر اترا اور خیمہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہارون اور مریم کو بلایا، اور جب وہ دونوں پاس آئے تب اس نے کہا میری بات سنو، اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے روحا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا، پر یہ میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے، وہ میرے سارے خاندان میں ایماندار ہے۔ مطلب خدا اتنا پیار کرتے تھے موسیٰ کو، اور خدا نے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر اسے سزا بھی دی مریم کو۔ تو جو جیسا کرتا ہے، کوئی پیچھے سے برائی بھی کرتا ہے تو خدا اس کی سزا دیتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اور آج کے ہم زندہ کلام کے لیے شکر کرتے ہیں جو یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 12 آیات میں یوں لکھا ہے، میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ اگر ہم دیکھیں محبت کس طرح میرے اور آپ کے خدا نے ہم سے محبت کی، جب ہم گناہ گار ہی تھے تو خداوند نے کیا کیا، اپنا اکلوتا بیٹا ہم سب کے لیے اس دنیا میں بھیج دیا۔ کون اپنے اکلوتے بیٹے کو دیتا ہے؟ ہمارے خداوند نے ہم سے ایسی محبت کی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم سب مرے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں یوحنا 15:13 میں کہ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ پریز دا لارڈ۔ ہمارے خداوند یسوع نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ گناہوں سے واقف بھی نہیں تھے، لیکن وہ صرف ہماری قربانی کے لیے بھیجے گئے۔ وہ صرف جیسے بکروں ذبحوں کی قربانی ہر سال ہوتی تھی، وہ خون انف نہیں تھا، تو خدا کو ایک خون چاہیے تھا جو پاک تھا، وہ برا کا خون تھا، وہ جو میرے یسوع کا خون تھا جس نے ہمارے سب کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ اسی طرح ہم دیکھیں عبرانیوں 9:22 میں کہ اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی تھی اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی تھی، لیکن آدمیوں کی معافی کے خون کے لیے کیا کیا گیا، عبرانیوں 9:28 میں، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کی گناہ اٹھا لے جانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا۔ اور جو ان کی راہ دیکھتے ہیں، جو ہم خدا کی پاک راہ کو دیکھتے ہیں، ہم جو جانتے ہیں کہ خدا جو کلام پڑھتے ہیں، جو کلام سے واقف ہیں، کلام
کلام کو پڑھنا، کلام پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم کلام نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم کلام میں نہیں ڈوبیں گے، تب تک ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا، ہم صرف ہوا میں باتیں کریں گے۔ اسی طرح عبرانیوں 10:21-23 دیکھیں، چنانچہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا ممتاز ہے، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اس کے پاک خون کو لے کر اپنے آپ کو دھو کر اس کے پاس چلیں اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ جب تک ہم ان وعدوں کو، اس کلام کو نہیں لیں گے، جب تک خدا کے لہو سے ہم دھلیں گے نہیں، اس نے خون بہا دیا، اس نے پاک خون دیا ہے تاکہ ہم اس خدا کی حضوری میں جا سکے، کیونکہ خدا باپ ہم سب سے محبت کرتا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ایک باپ کے 4 بچے ہوتے ہیں اور چاروں کے مختلف نام ہوتے ہیں اور سب کے اپنے اپنے گھر کے اصول ہوتے ہیں۔ باپ تو ایک ہی ہوتا ہے اور وہ شادی کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اپنی اپنی زندگیاں ہو جاتی ہیں، وہ شروع ہو جاتی ہیں، لیکن باپ ایک ہے۔ اسی طرح ہم سب کا خالق اور مالک سب ایک ہے، صرف زندہ خداوند ہمارا مالک ہے، جس نے ہم سب کو بنایا ہے، اس کل دنیا جہاں کا مالک، جس کی نظریں سب پر لگی رہتی ہیں۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف کلام کے ان وعدوں کو لے کر اس کی پاک مرضی پہ چلنا ہے۔ نجات سب سے قیمتی چیز ہے، اس لیے خدا کو اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا۔ یسوع قربان ہونے کے لیے آیا اور یسوع نے کیا کیا؟ قربانی دی اور ہمیں آزاد کیا۔ ہمیں اس آزادی کو کیا کرنا؟ قائم رکھنا ہے، اور خدا کے وعدے ہیں۔ چونکہ مکاشوہ میں اگر دیکھیں 3:10 میں، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو دنیا کے رہنے والوں کی آزمائش کے لیے آنے والی ہے، کیونکہ وہ وقت برے جو ہم دیکھ رہے ہیں آ رہے ہیں، برے وقت ہیں۔ برے وقتوں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف کلام کی قدرت کو لے لینا ہے۔ اگر یہ کلام ہمارے اندر ہوگا، خدا کے وعدے ہوں گے، تو ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بائبل مقدس خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 3:18 میں کہ جو یسوع پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا، سزا مل گئی۔ جو ان چیزوں پر، جو ان کلام کی قدرت پر اور خدا کے اس کفارے کو جو اس نے عطا کیا ہے اس کی تعریف نہیں کرتا، اس پر ایمان نہیں رکھتا کہ یسوع ہی زندہ ہے اور یسوع ہی نجات ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ سزا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آزمائش میں نہ لا، بلکہ اپنے لیے ہر روز دعا کرنی ہے، بلکہ برائی سے بچا۔ جس طرح ہم روز اے ہمارے باپ پڑھتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 6:13 میں ہے نا کہ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے۔ یہ ساری دنیا، کل جہاں، سب جس نے بنایا ہے وہی مالک ہے۔ ہم کیا ہیں؟ زمین پر بھیجے گئے ہیں۔ ہمیں اور دنیا میں رشتوں پر امید نہیں رکھنی، ہمیں صرف اپنے زندہ خداوند پر امید رکھنی ہے۔ جب ہم اس پر امید رکھتے ہیں، جب ہم اس کلام پر امید رکھتے ہیں، کیونکہ جتنی باتیں پہلے کلام مقدس میں لکھی گئی ہیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئی ہیں، ہمیں بتایا گیا تاکہ صبر سے کلام مقدس کی تسلی سے ہمیں امید ہوتی ہے۔ جب تک یہ کلام ہمارے اندر نہیں ہوتا ہم تسلی نہیں پاتے، اور ہمیں تسلی دینے کے لیے، ہمیں تسلی لینے کے لیے ہمیں خدا کا زندہ کلام اپنے اندر رکھنا ہے، کیونکہ کلام مقدس مکاشوہ میں لکھا ہے اس کا 18:8 میں، اس لیے کہ اس پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی، یعنی موت اور غم اور کال، اور وہ آگ میں جلا کر خاک کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خداوند قوی ہے۔ ہمارا خداوند قوی ہے، جو الفا و اومیگا ہے، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، جو ابتدا و انتہا ہے۔ صرف ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے اور اس کی گواہی دینی ہے کہ یسوع ہی زندہ ہے، جو جس طرح مکاشوہ میں لکھا ہے 22
बाप उसकी 20-21 में कि जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ। आमीन। आए खुदावंद यस्सु आ, खुदावंद यस्सु का फजल तमाम मुकद्दसीन के साथ होता रहे। आमीन। हमें सिर्फ खुदा के पाक वादों को लेना है, उसकी पाक मर्जी पे चलना है, उसके पाक हुक्मों को मानना है, जिसने हमसे मोहब्बत करनी की है और जिसने हमें मोहब्बत करना सिखाई है। ऐसी ही खुदा सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। ये रूमी 8:28 में है कि मोहब्बत जो है वो भलाई पैदा करती है। जब मोहब्बत जो है वो तमाम बुराइयों को क्या करती है, छुपा लेती है। तो हमें खुदा ने जो मोहब्बत करना सिखाई है, हमने उस मोहब्बत में रहना है। जिस तरह पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 8-10 में है कि जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता। कौन मोहब्बत नहीं रखता? कौन? जो क्या कर रहे हैं, जिनको पता नहीं खुदा मोहब्बत है। अगर खुदा ने मोहब्बत करना सिखाया, वो तो ये भी चाहता नहीं है कि वो तुम जानवरों को तंग करो, उनको तंग करो, लेकिन इंसानों को जलाना, इंसानों पे जुल्म करना, खुदा तो ऐसे किसी की कोई मज़हब हमें नहीं सिखाता। हमें तो खुदा जो खुदा को कलाम को सुनते हैं या कलाम पढ़ते हैं, जो एजुकेटेड हैं, वो नहीं जानते कि खुदा ने क्या सिखाया। उसने मोहब्बत करना सिखाया है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, इससे जाहिर होता है कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम उसके सबब से ज़िंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफ़ारे के लिए अपने बेटे को भेजा। और वो चाहता है कि हम उससे पूरे दिल से, पूरी जान से मोहब्बत करें। ये खुदा की मोहब्बत है। उसने कहा एक दूसरे से मोहब्बत रखो, क्योंकि खुदा की तरफ से यही है, यही खुदा का हुक्म है कि हम मोहब्बत करें। जो कोई मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा से पैदा नहीं हुआ और खुदा को नहीं जानता। इसलिए हमें सबक दिया जाता है कि हम सिर्फ खुदा से मोहब्बत रखें और सिर्फ उसके पाक मर्जी को पूरा करने के लिए कलाम की कुदरत को अपने अंदर ले लें। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह अगर यूहन्ना 14:21 में है कि जिसके पास मेरे हुक्म है वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूँगा और अपने आप को उस पर ज़ाहिर करूँगा। खुदावन ने किस तरह हमसे मोहब्बत की। इसी तरह अगर हम देखें यूहन्ना 8:55, तुमने उसे नहीं जाना लेकिन मैं उसे जानता हूँ। ये खुदावंद यीशु कह रहे हैं कि मैं अपने बाप को जानता हूँ। अगर मैं कहूँ नहीं, मैं नहीं जानता, तो फिर मैं तुम्हारी तरह झूठा बनूंगा। अगर मैं उसे जानता हूँ और उसके कलाम पर अमल करता हूँ। देखें हमारे खुदावंद यीशु ने अपने बाप के कलाम को पूरा किया, चाहे वो कितना भी मुश्किल था। जिस तरह हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु का जो पकड़वाने वाला था वो उसकी कलीसिया में था ना, वो उसके 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द था। हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब उसकी 14 और 15 में, उस वक्त उन 12 में से एक ने, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, सरदार काहिन के पास जाकर कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले करूं तो मुझे क्या दोगे। ये यीशु का वो शागिर्द था जिसमें शैतान आ गया और उसने खुदावन को बेचने के लिए उन लोगों के साथ जा मिला और उनसे 30 रुपये तोला कर दिया कि मैं इतने पैसे दूंगा। ये कीमत मुकर्रर की हमारे यीशु की, और वो उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढता रहा। अगर हम देखें 26 के और इसके आगे भी देखें तो क्या हुआ, जब वो खाना खा रहे थे तो सब खुदावन को पता था, क्योंकि खुदावन को सब कुछ पता था कि ये हो रहा है। खुदावन तो खुद खुदा था, वो सब कुछ जानते थे। फिर भी खुदा ने कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाने को है, लेकिन सब कहने लगे कि मैं हूँ। उसने कहा, जिस तरह उसने भी अपना नाम लिया तो खुदा ने कहा तूने खुद कहा कि तू ही है। तो खुदावन ने उसे क्या कहा, इब्ने आदम तो जैसे उसके हक में लिखा है जाना ही है, लेकिन उस आदमी पे अफसोस जिसके वसीले से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा था। हम देखते हैं कि खुदा ने कहा ये चीज़ें होना ज़रूर थी, सब कुछ था, पर जिस आदमी के वसीले से हुआ, अगर वो पैदा ही ना होता तो अच्छा था। इसी तरह हम देखते हैं कि दुनिया में भी जो गुनाह हो रहे हैं, सब लगे हुए हैं, तो वो खुदा
یہ تو سب چیزیں ہونا ہے، لیکن کوئی تو ذریعہ بنتا ہے نا، کسی کو تو ذریعہ بننا ہے یا بناتے ہیں خداون۔ تو اگر متی 27:3 میں دیکھیں تو جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا، اور وہ 30 روپے سردار کاہن اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا، وہ روپے کو مقدس میں پھینک دیے اور چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی۔ اس نے جب دیکھا کہ خداوند یسوع بے قصور تھے اور میں نے صرف لالچ میں آ کر شیطان اس میں داخل ہو گیا اور اس نے یہ گناہ کر لیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں اپنی قسمت پہ رکش آتا ہے کہ ہمارا خداوند ان نبیوں کا سردار تھا جس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا۔ ہمیں اپنے باپ کی اس محبت میں قائم رہنا ہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھے، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے ہم نے کیا کرنا ہے، منتظر رہنا ہے۔ آج کا حاصل کلام یہی ہے کہ ہم نے خدا کی محبت میں، جو محبت ہے بہت ساری برائیوں کو ڈھانک دیتی ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے، ہمیں بھی اپنے زندہ خداوند سے محبت کرنی ہے اور اپنے آپ کو جو خدا کے حکم ہیں ان کو ماننا ہے، جس طرح خدا نے ہمیں سکھایا کہ ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اپنے پڑوسی کون ہے؟ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دکھ میں ہے، تکلیف میں، اس کی مدد کرنی ہے۔ خدا باپ ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، ہمیں سکھائے کہ ہم واقعی اس کلام کے اوپر چلیں، جس طرح آپ نے خدا باپ کے پاک کلام کو پورا کیا، خدا کے وعدوں کو کیا اور وہ راستہ ہمیں دکھایا۔ ہم نے صرف اس راستے پہ چلنے کے لیے اس کلام کی قدرت کو اپنے اندر لینا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور اسی طرح جس طرح ہم جانتے ہیں کہ کوئی کسی کے لیے اتنا بڑا کفارہ نہیں دیتا، وہ صرف ہمارے خداوند نے دیا ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر گزاریوں کے نذرانوں کے ساتھ خداوند کی حضوری میں رہنا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے، ہمیں اس کے فضل میں رہنا ہے۔ خدا باپ ہم سب کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے لیے خدا باپ جی محبت کو مانگتے ہیں۔ خداوند آپ نے کہا اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو، اپنے ستانے والوں کے لیے بھی دعا کریں۔ خدا باپ ہم سب اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے خداوند جی اپنے دشمنوں کے لیے خداوند جی برکت کی دعا کرتے ہیں اور انہیں برکت دیتے ہیں۔ جو ستائے جا رہے ہیں خداوند جی، جو ستاتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، خدا انہیں عقل دانائی حکمت دے، خداوند جی بڑی برکت دے، انہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ خداوند تمام بہن بھائیوں کے لیے، تمام رشتہ داروں کے لیے، تمام کلیسیاؤں کے لیے خداوند جی سب کے لیے خداوند جی اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور سب کے لیے آپ کی قدرت کو، آپ کی قوت کو اور آپ کی باڑ کو مانگتے ہیں۔ خداوند جی کلام کے وعدوں کو مانگتے ہیں جو سچے اور برحق ہیں۔ جب تک ہم زندوں کی زمین پہ زندہ ہیں، صرف کلام کے مطابق چلیں اور خدا باپ کی مرضی کو پورا کریں، یسوع کے نام سے آمین۔ خداوند جی تمام بیماروں کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں۔ خدا باپ آپ شافی ہو، خدا باپ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہی شفا دیتے اور آپ ہی میں شفا ہے۔ یسوع نام سے خداوند جی تمام بیماریاں، تمام کمیاں، تمام کمزوریاں خداوند جی یسوع کے نام سے جائیں، باپ یسوع کے نام سے، کیونکہ آسمان اور زمین کے نیچے ہمیں کوئی نام نہیں بخشا گیا، یسوع نام سے۔ خداوند جتنے بے روزگار ہیں خداوند جی یہ ساری لعنت یسوع کے نام سے جائے، تاکہ خداوند جی تمام گھروں میں برکت ہو، کیونکہ آپ کا کلام کہتا ہے جہاں ہر روز دعا ہوتی ہے وہاں خدا ان کے روٹی پانی میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو۔ خداوند تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، باپ کبھی کمی کمزوری نہ ہو۔ سب کے لیے زندگی کو، سلامتی کو، بحالی کو اور نجات کو بولتی ہوں یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔